بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dawat Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of the Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، باوضو رہنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، فرشتے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر آن اس پر چھما چھم رحمتیں برستی ہیں. اب شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کے سنت و بھرے بیان وضو کا طریقہ قسط نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جس میں سونے سے وضو کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح وہ خوش نصیب جو اپنے گھر میں وضو خانہ بنانا چاہتے ہیں تو آئیے امیر اہل سنت سے رہنمائی حاصل کریں کہ گھر میں وضو خانہ کس طرح بنانا چاہیے، اور اسی طرح جو وضو کرتے ہیں انہیں پانی کا کس طرح احتیاط کرنی چاہیے. ان تمام معاملات پر خاص کر مسجد اور گھر کے پانی کے حوالے سے اہم ترین معاملات کا خزانہ اس قسط میں آپ کو پیش کیا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ امیر اہل سنت کے اس سنت و بھرے بیان وضو کا طریقہ قسط نمبر 3 پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ سے مدد التجا ہے کہ آپ اس سنت و بھرے بیان کو اول تا آخر دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل فرمائیں. حی علی الصلاۃ. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی. نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں. نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں. میں سادا یا الہی کرم. سونے کے وہ 10 انداز ملاحظہ فرمائیے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. فیق دے دے ہو شوق تیلا. یا رسول اللہ کے 10 حروف کی نسبت سے وضو خانے کے 10 مدنی پھول. نمبر 1، باوضو میں سادا یا الہی. سونے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کے بارے میں احکام. نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں. نمبر 1، دونوں سرین اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں. نمبر 2، ایسی حالت پر سویا جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو. جب دونوں شرطیں جمع ہوں یعنی سرین بھی اچھی طرح جمے ہوئے نہ ہوں، نیز ایسی حالت میں سویا ہو جو غافل ہو کر سونے میں رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے.
اگر ایک شرط پائی جائے اور دوسری نہ پائی جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سونے کے وہ 10 انداز ملاحظہ فرمائیے جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور دونوں پاؤں ایک طرف پھیلائے ہوں۔ کرسی، ریل اور بس کی نشست پر بیٹھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 2، اس طرح بیٹھنا کہ دونوں سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے، خواہ ہاتھ زمین وغیرہ پر یا سر گھٹنوں پر رکھ لے۔ نمبر 3، 4 زانو یعنی پالتی یا چوکڑی مار کر بیٹھے، خواہ زمین یا تخت یا چارپائی وغیرہ پر ہو۔ نمبر 4، 2 زانو سیدھا بیٹھا ہو۔ نمبر 5، گھوڑے یا خچر وغیرہ پر زین رکھ کر سوار ہو۔ نمبر 6، ننگی پیٹھ پر سوار ہو مگر جانور چڑھائی پر چڑھ رہا ہو یا راستہ ہموار ہو۔ نمبر 7، تکیے سے ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھا ہو کہ سرین جمے ہوئے ہوں، اگرچہ تکیہ ہٹانے سے گر پڑے۔ نمبر 8، کھڑا ہو۔ نمبر 9، رکوع کی حالت میں ہو۔ نمبر 10، سنت کے مطابق جس طرح مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح سجدہ کرے کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے جدا ہوں۔ مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہوں یا علاوہ نماز، وضو نہیں ٹوٹے گا اور نماز کی فاسد نہ ہوگی، اگرچہ قصدن یعنی جان بوجھ کر سوئے۔ البتہ جو رکن بالکل سوتے ہوئے ادا کیا اس کا اعادہ یعنی دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے، اور جاگتے میں شروع کیا پھر نیند آ گئی تو جو حصہ جاگتے ادا کیا وہ ادا ہو گیا، بقیہ ادا کرنا ہوگا۔ اب سونے کے وہ 10 انداز ملاحظہ فرمائیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، اکڑوں یعنی پاؤں کے تلووں کے بل اس طرح بیٹھا ہو کہ دونوں گھٹنے کھڑے رہیں۔ نمبر 2، چت یعنی پیٹھ کے بل لیٹا ہو۔ نمبر 3، پٹ یعنی پیٹ کے بل لیٹا ہو۔ 4، دائیں یا بائیں کروٹ لیٹا ہو۔ 5، ایک کوہنی پر ٹیک لگا کر سو جائے۔ 6، بیٹھ کر اس طرح سویا کہ ایک کروٹ جھکا ہو جس کی وجہ سے ایک یا دونوں سرین اٹھے ہوئے ہوں۔ 7، ننگی پیٹھ پر سوار ہو اور جانور پستی کی جانب اتر رہا ہو۔ 8، پیٹ ڈرانوں پر رکھ کر 2 زانو اس طرح بیٹھے سویا کہ دونوں سرین جمے نہ رہیں۔ 9، 4 زانو یعنی چوکڑی مار کر اس طرح بیٹھے کہ سر رانوں یا پنڈلیوں پر رکھا ہو۔ 10، جس طرح عورت سجدہ کرتی ہے اس طرح سجدے کے انداز پر سویا کہ پیٹ رانوں اور بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں یا کلائیاں بچھی ہوئی ہوں۔ مذکورہ صورتیں نماز میں واقع ہوں یا نماز کے علاوہ، وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اگر ان صورتوں میں قصدن سویا تو نماز فاسد ہو گئی اور بلا قصد سویا تو وضو ٹوٹ جائے گا مگر نماز باقی ہے۔ بعد وضو مخصوص شرائط کے ساتھ بقیہ نماز اسی جگہ سے پڑھ سکتا ہے جہاں نیند آئی تھی۔ شرائط معلوم نہ ہو تو نئے سرے سے پڑھ لے۔ دے رہوں باوضو میں سادہ یا الہی۔ آج کل عمارت بڑی شاندار بنتی ہے، بنگلہ، کوٹھی عالی شان بنائے جاتے ہیں، اس میں ہر طرح کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ عموماً
وضو کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی جاتی، نہ نماز کے لیے. وضو خانہ بھی بنانے کا کوئی ذہن نہیں الا ماشاء اللہ. اور لوگ ہاتھ دھونے کی کنڈی یعنی بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرتے ہیں، جو کہ مستحب کے خلاف بھی ہے. سنتوں کو درد رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں مدنی التجا ہو سکے تو اپنے مکان میں کم از کم ایک ٹونٹی کا وضو خانہ ضرور بنوائیے. اس میں یہ احتیاط ضرور رکھیے کہ ٹونٹی کی دھار براہ راست فرش پر گرنے کے بجائے ڈھلوان پر گرے، ورنہ دانتوں میں خون وغیرہ آنے کی صورت میں وہی چھینٹے اڑنے کا مسئلہ رہے گا. ایک اور احتیاط عرض کرتا چلوں، WC میں پانی سے استنجا کرنے کی صورت میں عموماً دونوں پاؤں کے ٹخنوں کی طرف چھینٹے آتے ہیں، لہذا فراغت کے بعد احتیاطاً پاؤں کے یہ حصے دھو لینے چاہیے، اور دھونے میں بھی یہ احتیاط کریں کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ اڑیں. وضو خانہ اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی سن لیجئے. گھریلو وضو خانے کی کل مساحت یعنی لمبائی چوڑائی 40 انچ، اونچائی زمین سے 16 انچ، اس کے اوپر مزید 9 انچ اونچی نشست گاہ جس کا عرض 10.5 انچ اور لمبائی ایک سرے سے دوسرے سرے تک یعنی زینے کی مانند. اس نشست گاہ اور سامنے کی دیوار کا درمیانی فاصلہ 26 انچ. آگے کی طرف اس طرح ڈھلوان یعنی سلوپ بنوائیے کہ نالی 3.5 انچ سے زیادہ نہ ہو. پاؤں رکھنے کی جگہ قدم کی لمبائی کی مقدار سے معمولی زیادہ، مثلاً کل 11.5 انچ ہو. دونوں قدموں کے درمیانی حصے میں مزید اندر کی طرف 4.5 انچ کا کھانچا ڈھلوان کی صورت میں زمین تک اس طرح لے جائیے کہ نالی 3.5 انچ سے بڑی نہ ہونے پائے. پوری ڈھلوان میں کہیں بھی ابھار نہ رکھا جائے. ایل یا یو ساخت کا مکسچر نل نالی کی زمین سے 32 انچ اوپر ہو. اس پانی کی دھار کھانچے والی ڈھلوان یعنی سلوپ پر پڑے گی اور آپ کے لیے دانتوں کے خون وغیرہ نجاست سے بچنا انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گا. ضرورتاً ترمیم کر کے مساجد میں بھی اسی ترکیب سے وضو خانہ بنوایا جا سکتا ہے، ورنہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اجتماع میں تشریف لے آئیے اور اس کے وضو خانے کا بھی نظارہ کر لیجئے اور اس کے مطابق اپنی مسجدوں میں بنوائیے. باپا یہ آپ نے جو وضو خانے کے حوالے سے پیمائش ارشاد فرمائی ہے، اس میں ایک نمایاں فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں 3.5 تو کہیں 4.5 تو کہیں 11.5 تو کہیں 10.5 یعنی 3.5 تو 11.5 تو 10.5. تو یہ جو فرق ہے کہ مکمل نہیں ہے، آدھا، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اب 11.5 اس لیے کر دیا کہ اب وضو کا پانی گرے گا گناہ دھلا ہوا، اس میں تھوک ڈالیں گے، رینٹ ڈالیں گے. 12 کا عدد ہے پیارا پیارا اور بڑا مقدس عدد ہے 12ویں شریف کی نسبت سے. 11 کا عدد 11ویں شریف کی نسبت سے وہ آدھا آگے پیچھے کر دینے سے وہ ذرا وہ دل کو منانے کے لیے میں نے یہ ترکیب رکھی ہے. اب 4 بھی کیسے رکھوں؟ 4 یار کی نسبت ہے اس میں، تو وہ آدھا کہیں میں نے کر دیا ہے. اچھا اب جب آپ بنوائیں گے نا تو یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، آپ مزدور کو یہ سمجھائیں گے تو وہ ہاں میں ہاں کر دے گا. تجربہ یہ ہے کہ روز تو آپ بنوائیں گے نہیں، ایک ہی بار بنوائیں گے ظاہر وہ ہاں میں ہاں کر دے گا. اگر آپ اس کے سر پہ نہیں رہیں گے تو شاید وہ کیا کا کیا بنا ڈالے گا.
اور پھر اس کی اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے پہلے تو آپ اس کو لکھ کر دینا پڑے گا. دیکھیں ہمیشہ کہنا ایک بار ہوتا ہے, اگر بار بار کاریگر کو کڑکڑ کریں گے نا تو وہ بیزار ہو جائے گا. کبھی بھی یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کارپینٹر ہے, مزدور ہے, یا کسی قسم کا کام کرتا ہے, جیسے یہاں مووی بناتے ہیں اسلامی بھائی, اب ان کو ہر ایک آ کر ڈائریکشن دے گا کہ یوں کرو, تو بھائی ادھر سے پوز لو, تو بولیں گے ذرا کیمرے کو یوں سرکا دو, تو ذرا لائٹ کو ذرا یوں ترچھی کر دو, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گھومے گی تو بولے گا یار یہ آپ سنبھالو, میں چلا, آپ خود ہی کر رہے. تو بار بار کہنے سے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. تو جو بھی کہنا ہے کام شروع کرنے سے پہلے کہہ دیں. تو آپ مزدور کو سمجھا بھی دیں, لکھ کر بھی دے دیں, اور آپ سامنے کھڑے رہیں اس کے, بولیں کچھ نہیں, اور پہلے وہ کچا نقشہ آپ کو بنا کر دکھا دیں. یہ ہوتا ہے, پہلے کچا بنا کر دیکھ لیں, وہ ضائع نہیں ہوتا اتنا, اور پھر اس کے بعد ظاہر فنیشنگ جب ہوگی نا, اس میں ہی سلوپ کی اور زیادہ تر ترکیبیں آؤٹ ہوتی ہیں. حماموں میں اکثر سلوپ آج کل غلط ہوتا ہے, جس سے بہت دشواری ہوتی ہے, پانی کھڑا رہتا ہے. WC میں بارہا دیکھا سلوپ غلط ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو اس طرح آپ سمجھا کر لکھ کر دیں گے اور خود ترکیب بنائیں گے تو بن جائے گا صحیح. ورنہ پھر بھروسہ کریں گے کہ یار یہ تو اپنا آدمی ہے, بڑا اس کا تو ذہن بنا ہوا ہے اور مذہبی حلیے والا, یہ تو صحیح بنائے گا. یہ اپنے طور پر صحیح بنائے گا, مگر اب ضروری تھوڑی کہ اس کو یہ بھی ترکیب پتہ ہو, وضو خانے کے پاکی ناپاکی کی جو احتیاطیں ہیں وہ اس کو بھی پتہ ہو, کوئی ضروری نہیں. تو اس لیے ترکیب تو سمجھانی ہی پڑے گی آپ کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اگر کاریگر جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح نہ بنائے تو ہم کیا اس کو دیکھتے رہیں, کچھ بھی نہ کہیں؟ میں نے بار بار بولنے سے آپ کو مشورہ دیا ہے, اس لیے کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ اگر بار بار بولو تو خود اپنے کو بھی اچھا نہیں لگتا, خود مجھے اچھا نہیں لگتا. اب میں جیسے یہ اب اپنا ترکیب سے میں بول رہا ہوں, اب کوئی بیچ میں مجھے لقمہ دے گا, مجھے کہاں سمجھ میں آئے گا. اسی طرح آپ نعت شریف پڑھ رہے ہو اور ابھی شعر آپ یاد کر رہے ہیں, اور آپ کو کسی نے کان میں بول دیا گئی ہوں یا زور سے بول دیا گئی, تو آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا اس میں. تو یہ قرآن پاک جو حافظ صاحبان پڑھتے ہیں نا, تو کبھی بیچارے اٹک جاتے ہیں. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ فوراً لقمہ نہ دے, بلکہ اس کو یاد کرنے دے, یہ خود ہی پیچھے آئے گا اور اٹھا لے گا. آپ لقمہ دو گے تو ہو سکتا ہے وہ کنفیوز ہو جائے. اس میں نے بگڑتے ہوئے بھی دیکھا, غصے میں بھی دیکھا ہے کہ جب حافظ صاحب کو بار بار سامنے لقمہ دیتا ہے نا, تو میں نے دیکھا غصے میں آ جاتا ہے حافظ صاحب کہ یار مجھے یاد تو کرنے دو, پڑھنے تو دو, فوراً لقمہ فوراً لقمہ. تو اسی طرح کاریگر کو بھی آپ بار بار بولو گے نا تو وہ آزمائش ہو سکتی ہے. ایک صاحب کو جب یہ میں نے عرض کی, اس طرح بار بار بولنے سے بچنے کی تلقین کی, کیونکہ وہ کسی تعمیرات میں وہ ان دنوں ملوث تھے, تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کچھ وہ پلر میرا خیال ہے ٹیڑھا کر دیا یا کوئی مطلب ہے کہ کام گڑبڑ کر دی, اور جب ان کا جو بڑا آیا نا تو اس کو بول دیا کہ اس نے ایسا بولا تھا ہم کو, اس لیے ہم نے ایسا بنایا. حالانکہ بولا میں نے اس کو اس کا نہیں بولا تھا کہ ایسا کرنا. تو بار بار بیچارے بولتے ہوں گے تو وہ اس کے سر پہ ڈال دیا کہ اس نے ایسا کروا دیا. تو یہ ہوتا ہے بار بار بولنے سے. تو اب جیسے بلڈنگ بن رہی ہے تو مزدوروں کو آپ بولیں گے نا کہ یوں کر دو یوں کر دو, تو وہ خالی بیزار ہی ہوں گے, آپ جو بولیں گے وہ کریں گے نہیں. اس لیے کہ یہ کسی اور کے پابند ہوتے ہیں. جو ٹھیکیدار ہے نا, یہ سارا اس کو بولنا ہوتا ہے اور لکھ کر لکھوانا ہوتا ہے کہ دیکھو ادھر کھڑکی ہم کو چاہیے, تو ادھر یوں چاہیے, ادھر روشن چاہیے. تو مشورے سے جو بھی نقشہ طے ہو گیا, اب طے ہو گیا. اب اگر وہ غلط بنا بھی دیتے ہیں نا مزدور, تو یہ ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست کروا دے گا, جبکہ تحریر موجود ہے. زبانی ہے تو عین ممکن ہے کہ ٹھیکیدار مکر جا کے نہیں تم نے یہاں تھوڑی بولا تھا, یہاں بولا تھا. اس لیے لکھ کر ضروری ہے. قرضہ بھی اسی لیے لکھنے کی تاکید ہے کہ قرضہ بھی دے تو لکھے, اس پہ 2 گواہ بھی ہوں, سب کچھ, تاکہ کل جا کر کوئی
मुकर जाए तो आपके पास तहरीरी सबूत मौजूद हो। ज़बानी तो आपको पता है कि मैंने यूं नहीं और यूं बोला था, तो आप क्या कर लेंगे, गवाह कहाँ ढूंढते फिरेंगे। तो वो गुजराती की कहावत है, लखियों वांचा है, इन्हें जो लिखा है वो पढ़ा जाता है। तो कभी भी कारीगर को कुड़कुड़ नहीं करनी चाहिए, उसको करने देना चाहिए। हाँ, बिलफज अगर गैर मामूली वो गलती कर रहा तो आपसे राह कौन सा जाएगा, तो बोलना ही है उसको। लेकिन गैर मामूली वो नहीं करते, आमतौर पर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। ये बाजों की आदत होती है कि बस उनको चैन नहीं पड़ता जब तक वो बोलते नहीं है। और ये कब्रिस्तान में, वाकई कब्रिस्तान में जो मंजर होता है, बेचारा मुर्दा कसम कुर्सी का आलम, उसका पता नहीं उस पर क्या गुजर रही होगी, और जो शोर मचता है ना, होए होए। सिर उठाओ, इधर रखो, ओ इधर वो सुराग रह गया, इसको बंद करो, इधर लाओ, ओ शोर मचता। हालांकि ये इबरत का मकाम है, चुपचाप होना चाहिए। अभी तो करते करेंगे, और जब कोई शरई तरीके पर सुन्नत के मुताबिक करता है तो आजकल हालात ऐसे हैं कि बाजों को नहीं समझ में आता और कुड़कुड़ करना शुरू कर देते हैं। मेरा तजुर्बा है, मैं मुल्क से बाहर चंद साल पहले किसी की तदफीन में शरीक हुआ था, तो मैंने वो उनको दरख्वास्त की कि इस तरह आप टिबिले की तरफ लाकर इसको यूं करवट की तरफ से उतारें। अब वो जो रवाज है वो कुछ और है, वो जहाँ से मौका मिलता है वहाँ से उतार देते हैं ना। वो दुआ वगैरह भी पढ़ने का इतना रवाज है नहीं, है ना, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह करके वो उतारते हैं कब्र में। खैर, तो मैंने कुछ जो डायरेक्शन दिए मेरी समझ में आए, वो मुस्तहब्बात वगैरह जो होते हैं, इस पर बाज वहाँ के मकामी बाशिंदे थे जो उर्दू नहीं बोलते, अरबी, वो नाराज होने लगे। फिर लोगों ने उनको ठंडा किया, समझा कि भाई ये इनका अजीज है, तुम चुप रहो, इनको जो करते करने दो, पर उनको समझा दिया। तो बाद में वो मुझसे मिलकर गए थे। इस तरह के अनजानों को बाद समझ नहीं पड़ती कि क्या मतलब ये कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, क्या हम इतने बरसों हो गए क्या सब गलत करते रहे। या रसूल अल्लाह के 10 हुरूफ की निस्बत से वुजू खाने के 10 मदनी फूल। नंबर 1, वुजू खाने का जो नक्शा पेश किया गया है और जो इसकी पैमाइश अर्ज की गई, उसके मुताबिक अपने घर में वुजू खाना बनवा लीजिए अगर गुंजाइश हो और आपकी अपनी जगह हो, या किराए की है और मालिक मकान इजाज़त देता हो तो पक्का बना लीजिए, वरना लकड़ी का बना लीजिए, लकड़ी का भी बनता है, जहाँ चाहो रख दो। नल की तरकीब, आमतौर पे हमाम में जो नल होते हैं उसमें वो वुजू खाना लकड़ी का बन सकता है, क्योंकि हमाम का फर्श बहुत सख्त होता है, इस पर तो इतने छींटे आएंगे कि अलमान, अगर कोई नजासत हो तो। WC भी साथ होता है, और आजकल आजमाइश काफ़ी होती है, वुजू करने का जी नहीं चाहता उसमें। वही चप्पल जो गंदे इस्तिंजा खाने के थे वही वुजू में इस्तेमाल होते हैं। यही हाल बेसिन का है कि गंदे चप्पल लेकर लोग बेसिन पर वुजू करते हैं और उसी में पाँव धोकर डालते हैं, और नीचे बेसिन के नीचे पाँव रखने की जगह पर काली काली होती है, कीचड़ कीचड़, उसी में पानी गिरता है, छींटे कपड़ों पे उड़ते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। फिर जब तक नजासत का यकीन ना हो जाए उस वक्त तक किसी चीज़ को नापाक नहीं कहेंगे, लेकिन ये बेहतियातियाँ बहुत होती है, इसमें नजासत से बचना बहुत दुश्वार है। अलबत्ता हम नापाक नहीं कहेंगे जब तक यकीन ना हो जाए कि इसमें नापाकी इस कालक में शामिल है, उस वक्त तक नापाक नहीं कहेंगे। मेमार के दलाइल सुने बगैर दिए हुए नक्शे के मुताबिक बने हुए घरेलू वुजू खाने के बालाई यानी पाँव रखने वाले फर्श की ढलवान स्लोप 2 इंच रखिए, वरना मेमार ये बोलेगा पानी बहाना ना, मैं आपको सही बना दूंगा, पानी बह जाएगा,
لیکن اس کا بھی تجربہ کہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو بعض اوقات پچھتانا پڑتا ہے. اب 2 انچ سلوپ رکھوا لیجیے. اتنا یہ بولے گا بہت ڈھلوان ہو جائے گی، تو بھلے ڈھلان ہو جائے گی، آپ اتنے کمزور تو نہیں ہیں نا کہ آپ گر پڑیں گے. 2 انچ کیا ہو، اتنی لمبائی میں وضو خانے کی لمبائی میں 2 انچ کتنا لمبا ہو جائے گا. یہ لوگ رکھتے ہیں عام طور پہ آدھا انچ اتنی سی جگہ میں، تو پھر وہ بس وہی پانی کھڑا رہے گا، کوفت ہوتی رہے گی. نمبر 3، اگر ایک سے زیادہ نل لگوانے ہوں تو 2 نلوں کے درمیان 25 انچ کا فاصلہ رکھیے. نمبر 4، وضو خانے کی ٹونٹی میں حسب ضرورت پلاسٹک کی نپل لگا لیجیے. نمبر 5، اگر پائپ دیوار کے باہر سے لگوائیں تو حسب ضرورت نشست گاہ 1 یا 2 انچ مزید دور کر لیجیے. نمبر 6، بہتر یہ ہے کہ کچا کام کروا کر ایک آدھ بار اس پر بیٹھ کر یا وضو کر کے اچھی طرح اطمینان کر لیں کے بعد پختہ کروائیے. نمبر 7، وضو خانے یا حمام وغیرہ کے فرش پر ٹائلز لگوانے ہو تو کھردرے. 7، وضو خانے یا حمام وغیرہ کے فرش پر ٹائلز لگوانے ہو تو کھردرے یعنی سلپ ریزسٹنس ٹائلز لگوائیے تاکہ پھسلنے کا خطرہ کم ہو جائے. نمبر 8، بہتر یہ ہے کہ وضو خانے پر 4 خانے دار ٹائلز چیک ٹائلز لگوائیے تاکہ پھسلنے کا امکان ہی نہ رہے. نمبر 9، اگر 4 خانے دار ٹائلز نہ مل سکیں تو پاؤں رکھنے کی جگہ کا سرا اور اس کے بعد والی ڈھلوان کم از کم 2-2 انچ پتھریلی اور خوب کھردری اور گول بنوائیے تاکہ ضرورتاً پاؤں رگڑ کر میل چھڑایا جا سکے. نمبر 10، باورچی خانہ، غسل خانہ، بیت الخلاء کا فرش، کھلا صحن، چھت، مسجد کا وضو خانہ اور جہاں جہاں پانی بہانے کی ضرورت پڑتی ہے ان مقامات کے فرش کی ڈھلوان یعنی سلوپ معیار جو بتائے اس سے بلا جھجک 1.5 گنا، مثلا وہ 2 انچ کہے تو آپ 3 انچ کہیے. معیار تو یہی کہے گا کہ آپ فکر مت کیجئے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں رکے گا. اگر آپ اس کی باتوں میں آگے تو ہو سکتا ہے ڈھلوان برابر نہ بنے، لہذا اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے. کیونکہ مشاہدہ یہی ہے کہ اکثر فرش وغیرہ پر جگہ جگہ پانی کھڑا رہ جاتا ہے. جن کا وضو نہ رہتا ہو ان کے لیے 6 احکام. نمبر 1، قطرہ آنے، پیچھے سے ریح خارج ہونے، زخم بہنے، دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض آنسو بہنے، کان، ناف، پستان سے پانی نکلنے، پھوڑے یا ناسور سے رطوبت بہنے اور دست آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی کو اس طرح کا مرض مسلسل جاری رہے اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ شرعاً معذور کہلاتا ہے. ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی نمازیں چاہے پڑھے، اس کا وضو اس مرض سے نہیں ٹوٹے گا. نمبر 2، فرض نماز کا وقت جاتے ہی معذور کا وضو جاتا رہتا ہے اور یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور کا عذر دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہو. اگر ایسا نہ ہو اور دوسرا کوئی حدث بھی لاحق نہ ہو، حدث یعنی وضو توڑنے والا عمل، اور دوسرا کوئی حدث یعنی وضو توڑنے والا عمل بھی لاحق نہ ہو، تو فرض نماز کا وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے کسی نے عصر کے وقت وضو کیا تو سورج غروب ہوتے ہی وضو جاتا رہا، اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا
کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ نمبر 3، جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے ایک پورے وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ مثلا کسی کو سارا وقت قطرہ آتا رہا اور اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وضو کر کے فرض ادا کر لے تو معذور ہو گیا۔ اب دوسرے اوقات میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے مگر ایک آدھ دفعہ قطرہ آ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہے۔ ہاں اگر پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی قطرہ نہ آیا تو معذور نہ رہا۔ پھر جب کبھی پہلی حالت آئی یعنی سارا وقت مسلسل مرض ہوا تو پھر معذور ہو گیا۔ نمبر 4، معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے۔ ہاں اگر دوسری کوئی چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہا۔ مثلا جس کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے قطرہ نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس کو قطرے کا مرض ہے اس کا ریح خارج ہونے سے وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 5، معذور نے کسی حدث یعنی وضو توڑنے والے عمل کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے، پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور نے اپنے عذر کے بجائے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وضو کیا ہو۔ اگر اپنے عذر کی وجہ سے وضو کیا تو بعد وضو عذر پائے جانے کی صورت میں وضو نہ ٹوٹے گا۔ مثلا جس کو قطرہ آتا تھا اس کی ریح خارج ہوئی اور اس نے وضو کیا اور وضو کرتے وقت قطرہ بند تھا اور وضو کرنے کے بعد قطرہ آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں اگر وضو کے درمیان قطرہ جاری تھا تو نہ گیا۔ نمبر 6، معذور کو ایسا عذر ہو کہ جس کے سبب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو اگر 1 درہم سے زیادہ ناپاک ہو گئے اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا تو اب دھونا ضروری نہیں، اسی سے پڑھے۔ اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ معذور کے وضو کے تفصیلی مسائل بہار شریعت حصہ دوم سے معلوم کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی۔ حی علی الصلاۃ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی۔ آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں۔ باوضو میں سادا یا الہی کرم سے۔ قیامت کے روز ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ دے ہو شوق تلاوت عطا یا الہی۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسراف سے بچتے ہوئے شرعی وضو کے ساتھ ہر وقت باوضو رہنا نصیب فرما۔ کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا
یا الہی۔ 7 متفرقات۔ نمبر 1، پیشاب، پاخانہ، ودی، مدی، منی، کیڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلیں تو وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 2، مرد یا عورت کے پیچھے سے معمولی سے ہوا بھی خارج ہوئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا خارج ہوئی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 3، بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 4، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ 5، دوران وضو اگر ری خارج ہو یا کسی سبب سے وضو ٹوٹ جائے تو نئے سرے سے وضو کر لیجئے، پہلے دھلے ہوئے اعضاء بے دھلے ہو گئے۔ نمبر 6، قرآن پاک یا اس کی کسی آیت کو یا کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو، اس کو بے وضو چھونا حرام ہے۔ 7، آیت کو بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی بے وضو پڑھنے میں حرج نہیں۔ وضو میں پانی کے اسراف کے احکام ملاحظہ ہوں۔ آج کل اکثر لوگ وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو وضو خانے پر آتے ہی پہلے نل کھولتے ہیں، اس کے بعد آستین چڑھاتے ہیں، اتنی دیر تک معاذ اللہ پانی ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح مسح کے دوران اکثریت نل کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم سب کو اللہ عز و جل سے ڈر کر اسراف سے بچنا چاہیے۔ قیامت کے روز ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہوگا۔ اسراف کی مذمت میں 4 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے اور خوف خداوندی عز و جل سے لرزیے۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وہ وضو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ اسراف کیسا؟ عرض کی، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہو۔ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت ولی نعمت امام عشق و محبت حامی سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حدیث نے نہر جاری میں بھی اسراف ثابت فرمایا، اور اسراف شرع میں مذموم ہی ہو کر آیا ہے۔ آیہ کریمہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک بیجا خرچ کرنے والے اسے پسند نہیں، مطلق ہے۔ تو یہ اسراف بھی مذموم و ممنوع ہی ہوگا، بلکہ خود اسراف فی الوضو میں صیغہ نہی وارد اور نہی حقیقتاً مفید تحریم، یعنی وضو میں اسراف کی نہی ممانعت کا حکم آیا ہے، اور حقیقت میں ممانعت کا حکم حرام ہونے کو فائدہ دیتا ہے۔ یعنی یہ اسراف جو ہے یہ حرام ہے، یہاں پر جو بیان کیا گیا۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک فتوے میں پیش کردہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ نمبر 141 کے تحت بیجا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے، اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بیجا خرچ ہے، ضرورت سے زیادہ بھی بیجا خرچ ہے۔ اسی لیے اعضاء وضو کو بلا اجازت شرعی 4 بار دھونا اسراف مانا گیا ہے۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ بلائی نہیں، اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو اس طرح دعا مانگتے سنا، الہی میں تجھ سے جنت کا دہنی یعنی سیدھی طرف والا سفید محل مانگتا ہوں۔ تو فرمایا اے میرے بچے اللہ رب العزت سے جنت مانگو اور دوزخ سے اس کی پناہ مانگو۔ میں نے رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس امت میں وہ قوم ہوگی جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کیا کرے گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مفسر شہید حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں دعا میں تجاوز یعنی حد سے بڑھنا تو یہ ہے کہ ایسی بات کا تعین کیا جائے جس کی ضرورت نہیں، جیسے ان کے صاحبزادے نے کیا۔ فردوس جو کہ سب سے اعلیٰ جنت ہے اس کا مانگنا بہتر ہے کہ اس میں شخصی تعین نہیں، نوعی تقرر ہے، یعنی قسم کا تقرر ہے کہ جنت الفردوس یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی جنت مانگے تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس نصیب فرما۔ مزید فرماتے ہیں وضو میں حد سے بڑھنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، مثلا 3 بار دھونے کے بجائے تعداد میں زیادتی اور عضو کی حد میں زیادتی، جیسے پاؤں گھٹنے تک دھونا اور ہاتھ بغل تک کی، یہ دونوں باتیں ممنوع ہیں۔ ایک اعرابی نے خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر وضو کے بارے میں پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وضو کر کے دکھایا جس میں ہر عضو 3 بار دھویا، پھر فرمایا وضو اس طرح ہے، تو جو اس سے زائد کرے یا کم کرے اس نے برا کیا اور ظلم کیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سکھانے کے لیے خود عملی طور پر وضو کر کے دوسرے کو دکھانا ثابت ہے۔ مبلغین کو چاہیے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے بغیر اسراف کے صرف حسب ضرورت پانی بہا کر 3 بار اعضاء دھو کر وضو کر کے اسلامی بھائیوں کو دکھائیں۔ ہرگز بلا حاجت شرعی کوئی عضو 4 بار نہ دھلے، اس کا خیال رکھا جائے۔ پھر جو بخوشی اپنی اصلاح کروانا چاہے وہ بھی وضو کر کے مبلغ کو دکھائے اور اپنی غلطیاں دور کروائے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت میں یہ مدنی کام احسن طریقے پر ہو سکتا ہے۔ درست وضو کرنا ضرور سیکھ لیجئے۔ صرف 1 بار وضو کا طریقہ پڑھ لینے سے صحیح معنوں میں وضو کرنا آ جائے یہ بہت ہی مشکل ہے، بار بار مشق کرنی ہوگی۔ مسجد اور مدرسے کے پانی کے متعلق احکام سنیے۔ مسجد اور مدرسہ وغیرہ کے وضو خانے میں جو پانی ہوتا ہے وہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے، اس کے اور اپنے گھر کے پانی کے احکام میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجد کے وضو خانے پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب 3 سے زائد مرتبہ اعضاء دھوتے ہیں، وہ اس مبارک فتوے پر خوب غور فرما لیں، خوف خداوندی سے لرزیں اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حمی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری
شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے جو کہ صرف ان ہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں۔ حضور پھر گھر کا پانی اس کا مطلب زیادہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دونوں کے احکام میں فرق ہے، وقف کے پانی اور گھر کے پانی میں۔ گھر کا پانی بھی بلا ضرورت اگر ضائع کرے گا تو اس پر گرفت تو ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کم ہے۔ جیسے صغیرہ گناہ بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ بھی گناہ ہے، حرام جو قطعی حرام ہے وہ بھی گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے وہ بھی گناہ ہے، مکروہ تحریمی پر بھی جہنم کا عذاب اور حرام قطعی پر بھی جہنم کا عذاب، تو اس میں سخت عذاب، اس میں کم سخت عذاب، اس طرح۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی، جو اپنے آپ کو اسراف سے نہیں بچا پاتا اسے چاہیے کہ مملوکہ یعنی اپنی ملکیت کے مثلا اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے، معاذ اللہ عز و جل۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کھلی چھوٹ ہے، بلکہ گھر میں خوب مشق کر کے شرعی وضو سیکھ لے تاکہ گھر کے پانی کا اسراف کر کے حرام کا مرتکب نہ ہو۔ احمد رضا کے 7 حروف کی نسبت سے اعلیٰ حضرت کی طرف سے اسراف سے بچنے کی 7 تدابیر۔ نمبر 1، بعض لوگ چلو لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے، حالانکہ جو گرا بیکار گیا، اس سے احتیاط چاہیے۔ نمبر 2، ہر چلو بھرا ہونا ضروری نہیں، بلکہ جس کام کے لیے لیں اس کا اندازہ رکھیں۔ مثلا ناک میں نرم ماسے تک پانی چڑھانے کو پورا چلو کیا ضرور، نصف یعنی آدھا بھی کافی ہے، بلکہ بھرا چلو کلی کے لیے بھی درکار نہیں۔ نمبر 3، لوٹے کی ٹوٹی متوسط معتدل چاہیے کہ نہ ایسی تنگ کہ پانی بدیر یعنی دیر میں دے، نہ فراخ یعنی کشادہ کے حاجت سے زیادہ گرائے۔ اس کا فرق یوں معلوم ہو سکتا ہے کہ کٹوروں میں پانی لے کر وضو کیجئے تو بہت خرچ ہوگا، یوں ہی فراخ یعنی کشادہ ٹوٹی سے بہانا زیادہ خرچ کا باعث ہے۔ اگر لوٹا ایسا یعنی کشادہ ٹوٹی والا ہو تو احتیاط کرے، پوری دھار نہ گرائے بلکہ باریک، تو نل کھولنے میں بھی انہی باتوں کا خیال رکھیے۔ نمبر 4، اعضاء دھونے سے پہلے ان پر بھیگا ہاتھ پھیر لے کہ پانی جلد دوڑتا ہے اور تھوڑا پانی بہت پانی کا کام دیتا ہے، خصوصاً موسم سرما یعنی سردیوں میں اس کی زیادہ حاجت ہے کہ اعضاء میں خشکی ہوتی ہے اور بہتی دھار بیچ میں جگہ خالی چھوڑ دیتی ہے، جیسا کہ مشاہدہ یعنی دیکھی بھالی بات ہے۔ نمبر 5، کلائیوں پر بال ہو تو ترشوا دیں کہ ان کا ہونا پانی زیادہ چاہتا ہے اور مونڈنے سے سخت ہو جاتے ہیں، اور تراشنا مشین سے بہتر کہ خوب صاف کر دیتی ہے۔ اور سب سے آسن و افضل نورہ، یہ ایک طرح کا بال صفا پاؤڈر ہے کہ ان اعضاء میں یہی سنت سے ثابت۔ ام المؤمنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نورے کا استعمال فرماتے تو ستر مقدس پر اپنے دست مبارک سے لگاتے اور باقی بدن منور پر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن لگا دیتی، اور ایسا نہ کریں تو دھونے سے پہلے پانی سے خوب بھگو لیں کہ سب بچھ جائیں، ورنہ کھڑے بال کی جڑ میں پانی گزر گیا اور نوک سے نہ بہا تو وضو نہ ہوگا۔ نمبر 6، دست و پا یعنی ہاتھ پاؤں پر اگر لوٹے سے دھار ڈالیں تو ناخنوں سے کوہنیوں یا پاؤں کے گٹوں کے اوپر تک علل اتصال یعنی مسلسل اتاریں کہ ایک بار میں ہر جگہ پر ایک ہی بار گرے۔ پانی جب کہ گر رہا ہے اور ہاتھ کی روانی یعنی ہل جل میں دیر ہوگی
تو ایک جگہ پر مکرر یعنی بار بار گرے گا اور اس طرح اسراف کی صورت پیدا ہوگی۔ نمبر 7، بعض لوگ یوں ہی کرتے ہیں کہ ناخن سے کونی تک یا پاؤں کے گٹے تک بہاتے لائے، پھر دوبارہ سہبارہ کے لیے جو ناخن کی طرف لے گئے تو ہاتھ نہ روکا بلکہ دھار جاری رکھی۔ ایسا نہ کریں کہ تثلیث کے عوض یعنی 3 بار کے بدلے 5 بار ہو جائے گا، بلکہ ہر بار کونی یا پاؤں کے گٹے تک لا کر دھار روک لیں اور رکا ہوا ہاتھ ناخنوں تک لے جا کر وہاں سے پھر اجرا یعنی پانی بہانا شروع کریں۔ کہ سنت یہی ہے کہ ناخن سے کونیوں یا گٹوں تک بہے، نہ اس کا عکس، یعنی کونی یا گٹے سے ناخنوں کی طرف پانی بہاتے ہوئے لے جانا سنت نہیں۔ قول جامع یہ ہے کہ سلیقے سے کام لیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا، سلیقے سے اٹھاؤ تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، بد سلیقگی پر تو بہت سا بھی کفایت نہیں کرتا۔ یا رب اسراف سے بچا، کہ 14 حروف کی نسبت سے اسراف سے بچنے کے لیے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، آج تک جتنا بھی ناجائز اسراف کیا ہے اس سے توبہ کر کے آئندہ بچنے کی بھرپور کوشش کیجئے۔ نمبر 2، غور و فکر کیجئے کہ ایسی صورت متعین ہو جائے کہ وضو اور غسل بھی سنت کے مطابق ہو اور پانی بھی کم سے کم خرچ ہو۔ اپنے آپ کو ڈرائیے کہ قیامت میں ایک ایک ذرے اور قطرے قطرے کا حساب ہونا ہے۔ نمبر 3، وضو کرتے وقت نل احتیاط سے کھولیے۔ دوران وضو ممکنہ صورت میں ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے اور ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل بند کرتے رہیے۔ نمبر 4، نل کے مقابلے میں لوٹے سے وضو کرنے میں پانی کم خرچ ہوتا ہے۔ جس کے لیے ممکن ہو وہ لوٹے سے وضو کرے۔ اگر نل کے بغیر گزارا نہیں تو ممکنہ صورت میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جن جن اعضاء میں آسانی ہو وہ لوٹے سے دھو لے۔ نل سے وضو کرنا جائز ہے، بس کسی طرح بھی اسراف سے بچنے کی صورت نکالنی چاہیے۔ نمبر 5، مسواک، کلی، غرغرہ، ناک کی صفائی، داڑھی اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اور مسح کرتے وقت ایک بھی قطرہ نہ ٹپکتا ہو، یوں اچھی طرح نل بند کرنے کی عادت بنائیے۔ نمبر 6، بالخصوص سردیوں میں وضو یا غسل کرنے نیز برتن اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے گرم پانی کے حصول کی خاطر پائپ میں جمع شدہ ٹھنڈا پانی یوں ہی بہا دینے کے بجائے کسی برتن میں پہلے نکال لینے کی ترکیب بنائی ہے۔ یہ عام طور پر گھروں میں وبا ہے کہ برتن دھونا ہے تو پہلے ٹھنڈا پانی نل کھول کے نکال دیا، سردیاں نا گرم آ گیا، بلکہ سارا سال گرم پانی بعضوں استعمال کرتے ہوں گے برتن دھونے کے لیے، ٹھنڈا پانی پہلے گٹر میں بہا دیتے ہیں، توبہ توبہ، اور اب گرم پانی استعمال کیا۔ بلکہ گیزر وغیرہ بھی صرف ضرورت کے وقت چلانا چاہیے۔ ضرورت پوری ہو گئی، اب بالکل اس کا ضرورت نہیں ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ کہ اگر بجلی کا ہے تو اس کا بجلی کا خرچ، بجلی مہنگی ہوتی ہے، بجلی کے ہیٹر بھی ہوتے ہیں تو یہ بجلی کے گیزر بھی ہوتے ہیں، تو یہ بجلی جو ہے اس کا اسراف ہوگا، ضائع جائے گی نا، پانی گرم ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا۔ تو اسی طرح گیس پر بھی دیکھ لیجئے، اب آپ کہیں گے کہ آٹومیٹک ہے، یہ بند ہو جاتا ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ کتنا بند ہوتا ہے یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ اب آپ سوئے پڑے ہیں، آپ کا گیزر خود بخود بند ہوگا تو کتنی دیر بند ہوگا، خامہ کا بند ہوگا، خامہ کا کھلے گا، پھر بند ہوگا، پھر کھلے گا، تو یہ اتنا نہیں بند ہوتا ہے، پانی بہت گرم ہوتا ہے اور ساری رات یہ بس کرنٹ چلتا رہتا ہے۔ حضور کیا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی احتیاط کرنی پڑے گی؟ آپ کے لیے چھوٹی ہوگی،
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہر پر بھی اسراف سے روکا. نہر کا پانی تو جاری ہوتا ہے, تو اسراف ہے. قرآن پاک میں منع کیا اسراف سے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اور فضول نہ اڑا. اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ, بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. تو اسراف ہے نا. تو آپ جس کو چھوٹی سمجھیں وہ چھوٹی, بڑی سمجھیں اس کو بڑی, یہ کیسے ہوگا؟ اس سے بہرحال اسراف سے بچنا ہوگا. پانی بھی ضائع کم کریں. بجلی, آپ میں سے بعض اس طرح دیکھتے رہتے ہوں گے, میں آتا ہوں تو بلب بند کروا دیتا ہوں, اور میں یہ دل کو منانے کے لیے. باقی بار بار بولنے کے باوجود بھی ذہن نہیں بنتا لوگوں کا. بڑے بڑے بلب بعض اوقات ہزار وولٹ کے جل رہے ہوتے ہیں, فضول جل رہے ہوتے ہیں. پنکھے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں, اے سی چل رہا ہے تو چل رہا ہے, کوئی پرسان حل نہیں. اس طرح بل بنتا, پیسے بہت ہیں تو وہ بل پیمنٹ کر دیتے ہیں. آخرت کا حساب, اور خاص کر مسجدوں میں بے احتیاطی کی جو انتہا, حاجت نہیں ہوتی, کوئی بھی نہیں ہوتا, بتیاں جل رہی ہوتی, پنکھے چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ آخرت کا حساب کیسے دیں گے؟ یہ تو وقف کا پیسہ, یہاں تو قوم کا چندہ ہے. مسجد میں تو احتیاط کرنی چاہیے, لیکن گھر میں تو لوگ کہتے ہیں لائٹیں اور روشنی ہونی چاہیے, اس سے رونق ہوتی ہے. تو کوئی صحیح عذر ہو نا, صحیح ضرورت ہو تو بے شک روشنی کرے, اور بلا حاجت روشنی کرنا مقصد صحیح نہ ہو, شرعی ضرورت بھی نہ ہو, تو روشنی کرنا پھر ظاہر ہے کہ فضول کہلائے گا. ضرورت ہے تو 100 بلب روشن کر دیں, ضرورت نہیں ہے تو ایک بھی بلب روشن نہیں کریں گے. اب یہ سوتے میں آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ساری عمارت آپ کی جگمگا رہی ہو, آپ بے خبر سوئے پڑے ہو. ہاں اگر ضرورت ہے کہ ایک آدھ بلب آپ نے اس لیے روشن رکھا کہ آپ کو وحشت ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے اندھیرے میں, تو یہ ضرورت ہے نا. ایک بلا ضرورت اتنے سارے بلب جلائے رکھنا. حضور آپ نے ارشاد فرمایا کہ گیزر کا پانی جب استعمال کرتے ہیں تو پہلے ٹھنڈا پانی نہ کیا جائے. سردیوں میں وضو اور غسل کے لیے تو بہت دیر بعد گرم پانی آتا ہے, اس وقت کیا کریں؟ ہاں, جن کی اس میں پائپ لائن کی ترکیب ہوتی ہے, کسی کا گیزر دور ہوتا ہے اور پائپوں سے ہوتا ہوا گرم پانی دیر میں پہنچتا ہے, بعضوں کا گیزر بہت قریب ہوتا ہے حمام کے, تو اس کو جلدی آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ ٹھنڈا پانی جو ہے, پہلے بھائی کہاں گیزر تھے, پہلے لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہی تھے نا. تو اب اگر گرم پانی سے استفادہ کرنا ہے کہ سردیوں میں گرم پانی اللہ کی نعمت ہے, تو دنیا کی جو بھی نعمت ہوتی ہے اس میں اکثر دیکھا زحمت ہوتی ہے. تو گرم پانی آپ کو حاصل کرنا, اس میں آپ کو زحمت یہ ہے کہ آپ کو یہ برتن اٹھانا اور ٹھنڈا پانی نکالنا اور سنبھالنا, پھر اس کا استعمال کیسے کریں, یہ اس کو آپ زحمت سمجھتے ہیں. حالانکہ اس میں ثواب ملے گا اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کریں گے. تو جو بھی آپ دنیاوی نعمت لیں, دولت نعمت ہے, اس کی زحمت ڈاکو دولت مندوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں, ان کے بچوں کو اغوا کر جاتے ہیں. دولت کی وجہ سے پھر وہ چکنی غذائیں کھاتا ہے, ثقیل وزنی غذائیں کھاتا ہے, پزے پراٹھے پیٹ میں جھونکتا ہے اور پھر بیمار پڑتا ہے. دل کے عارضے, دل کے مرض اور فالج وغیرہ, آپ اگر اس کا شمار کریں گے اعداد و شمار, تو شاید مالداروں میں یہ امراض آپ کو ہو سکتا ہے زیادہ ملے. غریب تو بھاگ دوڑ کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے. مزدوروں میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کسی مزدور کو کولیسٹرول بھی ہو گیا, یا کسی مزدور کو دل کا دورہ پڑا اور اٹھا کر اسپتال میں داخل کیا, بہت کم سنا ہوگا آپ نے. ہاں, مزدور سیٹ صاحب کو اٹھا کر بیڈ پر ڈال آتا ہے اس اسپتال کے, یہ ضرور دیکھا ہوگا. تو سیٹ صاحب نے پیزا کھایا اور ٹھک سے گدی پر بیٹھ کر آرڈر چلانے شروع کر دیے, پیدل چلتے ہی نہیں ہیں. وہ گاڑی ہے, گاڑی میں تو ورزش ہوتی نہیں ہے. پہلے تو گھوڑے اور اونٹ پر سواریاں ہوتی تھی. اس پر کبھی سواری کا تجربہ آپ کو ہوا ہو تو پتہ چلے گا کہ پورے بدن کی اونٹ پر اور گھوڑے پر ورزش کیسے ہوتی ہے. پورا بدن ہچکو لے لیتا ہے.
تو ٹھیک ٹھاک ورزش ہو جاتی ہے. اس طرح پیدل چلنا بہترین ورزش ہے. لیکن اب 2 قدم پر مسجد ہے تو اس پہ بھی اسکوٹر اسٹارٹ کی اور مسجد میں پہنچ گئے اور خوب فرائی گوشت کھایا, وہ بھی جم گیا. کچی پکی بوٹی تھی پہلے سے ہی, اس کو چبایا بھی نہیں پورا اور اندر ڈال دیا, اور دانت کی جو ڈیوٹی تھی وہ آنت کو سونپ دی. اب آنت کیا بیچاری چابے گی اس کو, تو پھر بیمار پڑ گیا. تو پھر تو ہارٹ, دل کے امراض جو ہیں وہ آپ کو مالداروں میں شاید زیادہ ملیں گے. نمبر 7, ہاتھ یا منہ دھونے کے لیے صابن کا جھاگ بنانے میں بھی پانی احتیاط سے خرچ کیجیے. مثلا ہاتھ دھونے کے لیے چلو میں پانی کے تھوڑے قطرے ڈال کر صابن لے کر جھاگ بنایا جا سکتا ہے. اگر پہلے سے صابن ہاتھ میں لے کر پانی ڈالیں گے تو پانی زیادہ خرچ ہو سکتا ہے. نمبر 8, استعمال کے بعد ایسی صابن دانی میں صابن رکھیے جس میں پانی بالکل نہ ہو. جان بوجھ کر پانی میں رکھ دینے سے صابن گھل کر ضائع ہوگا. ہاتھ دھونے کے بیسن کے کناروں پر بھی صابن نہ رکھا جائے کہ پانی کی وجہ سے جلدی گھل جاتا ہے. 9, پی چکنے کے بعد گلاس میں بچا ہوا نیز کھانا کھانے کے بعد آفتابے یعنی جگ وغیرہ کا بقیہ پانی پھینک دینے کے بجائے دوبارہ کولر وغیرہ میں ڈال دیجئے. نمبر 10, پھل, کپڑے, برتن اور فرش بلکہ چائے کا کپ یا 1 چمچ بھی دھوتے وقت اس قدر زیادہ غیر ضروری پانی بہانے کا آج کل رواج ہے کہ حساس اور دل جلے آدمی سے دیکھا نہیں جاتا. اے کاش دل میں اتر جائے میری بات. 11, اکثر گھروں میں خواہ دن رات بتیاں جلتی اور پنکھے چلتے رہتے ہیں. ضرورت پوری ہو جانے کے بعد بتیاں اور پنکھے وغیرہ بند کر دینے کی عادت بنائیے. ہم سبھی کو حساب آخرت سے ڈرنا اور ہر معاملے میں اسراف سے بچتے رہنا چاہیے. 12, استنجا خانے میں لوٹا استعمال کیجیے کہ فوارے سے طہارت کرنے میں پانی بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور پاؤں بھی اکثر آلود ہو جاتے ہیں. ہر ایک کو چاہیے کہ ہر بار پیشاب کرنے کے بعد 1 لوٹا پانی لے کر WC کے کناروں پر تھوڑا سا بہائے, پھر قدرے اوپر سے مگر چھینٹوں سے بچتے ہوئے بڑے سوراخ میں ڈال دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل بدبو اور جراثیم کی افزائش میں کمی ہوگی. فلش ٹینک سے صفائی میں پانی بہت زیادہ صرف ہوتا ہے. نمبر 13, نل سے قطرے ٹپکتے رہتے ہوں تو فوراً اس کا حل نکالیے ورنہ پانی ضائع ہوتا رہے گا. بسا اوقات مساجد و مدارس کے نل ٹپکتے رہتے ہیں مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. انتظامیہ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے فوراً کوئی ترکیب کرنی چاہیے. نمبر 14, کھانا کھانے, چائے یا کوئی مشروب پینے, پھل کاٹنے وغیرہ معاملات میں خوب احتیاط فرمائیے تاکہ ہر دانہ, ہر غذائی ذرہ اور ہر قطرہ استعمال ہو جائے. یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اسراف سے بچتے ہوئے شرعی وضو کے ساتھ ہر وقت باوضو رہنا نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی. خیر البشر پر لاکھوں سلام, خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام آقا, جنوں ملائک تیرے غلام آقا, سب سے سوا ہے تیرا مقام.
یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، یاسین و طٰہٰ تیرے ہی نام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے